دیا ہوا ہے، اس کو مہلت دے۔ میں آپ کو عجیب حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مقروض کو مہلت دی یا قرضہ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ آپ بتائیں، قیامت کے دن جسم پہ کپڑے نہیں اور سورج یہاں ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اس دن کی سختی کتنی زیادہ ہوگی؟ اس دن کی سختی سے بچنا ہے بہت آسان ہے۔ جس کو قرضہ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ 4 ماہ میں دوں گا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دے نہیں پا رہا، آپ اس کو 3 مہینے اور بڑھا دو۔ اور اس سے زیادہ عجیب حدیث سناؤں، اگر آپ مقروض کو مہلت دے دیں گے، مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 دیا ہوا ہے اور آپ اس کو 2 ماہ کی اور مہلت دیں گے، فی دن 10,000 صدقہ دینے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ پیسے واپس آ جانے ہیں، فی دن یومیاً 10,000 صدقہ دینے کا آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا۔ کمائی کتنی آسان ہے، لیکن محبت دو، سختی سے مت پیش آؤ، اس کو مہلت دو۔ اور یہ بھی تاجر کی شان ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، واپس کرنے کی ہر وقت فکر کرے۔ بعضوں کے مزاج میں جان بوجھ کے ٹال مٹول ہوتا ہے، موجود ہے، بعد میں دیکھیں گے، پھر دے دیں گے، اگلے کو خراب کرتے ہیں۔ یہ ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اب المکر الغنی کے ظلم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بچو۔ یہ تاجر کی شان کے خلاف ہے۔ جو ہی موقع بنے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک عجیب حدیث آج پہلی دفعہ میری نظروں سے گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور مقروض میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ کس مفہوم میں؟ کہ اللہ کے نبی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، شہید باوجود شہادت پانے کی جنت سے روک دیا جاتا ہے اگر وہ مقروض ہو۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ تو اس لیے قرض واپس کرنے میں اول تو لینا، اس سے بچے۔ لے لیا ہے، ہر وقت دماغ میں فکر سوال رکھو، میں یہ کس طرح واپس لوٹاتا ہوں۔ واپس لوٹا دیں تاکہ آپ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اور یہ جو دودھ کے اندر پانی ملا لیتے ہیں اور اگلے کے سامنے وضاحت نہیں رکھتے، یہ حرام ہے۔ ہاں، آپ جہالت کو دور کر دیں، آپ بتائیں کہ اس میں 30% پانی ہے اور 70% دودھ ہے، اس سے جہالت کو دور کر لیں، پھر اس دودھ کا بیچنا جائز ہو جائے گا۔ لیکن لینے والے کو بتائیں وہ اس جہالت کے اندر نہ رہے۔ اور بعض لوگ جو دودھ سے کریم نکال کے بیچتے ہیں، پھر وہ دودھ بیچ دیتے ہیں، اس کی جان نکال دیتے ہیں۔ بتائیں کہ اس کے اندر سے ہم نے کریم نکالی ہوئی ہے، اب اس کی یہ قیمت ہے۔ جب اگلے سے جہالت کو دور کر دو گے، پھر اس چیز کا بیچنا جائز ہو جائے گا، ورنہ حرام رہے گا۔ یہ جو چیز قبضے میں نہیں ہے، ملکیت میں نہیں ہے اور یہ بیچ رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ گاڑی بک کرواتے ہیں، مثال کے طور پر گاڑی کی قیمت ہے 1 لاکھ، اب گاڑی 6 ماہ بعد آنی ہے باہر سے، اب اس کا رسید دیتے ہیں 20,000، 2 مہینے گزرے، اب اسی رسید کو بیچ دیتے ہیں 40,000 میں۔ گاڑی قبضے میں نہیں ہے اور رسید آگے بھیجی جا رہی ہے۔ یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کے پاس چیز قبضے میں نہیں ہے، آپ آگے بیچ ہی نہیں سکتے مہنگا کر کے اس کو۔ جو 20,000 اوپر لے جا رہی ہے سود ہے۔ ہاں، چیز قبضے میں آ جائے پھر اس کو بیچنا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اور یہ جو باہر کے
لوگ یا دوسرے شہر سے چاول منگواتے ہیں، پتی منگواتے ہیں یا چنے جو بھی چیز منگوائیں، اگر ابھی قبضے میں نہیں ہے، صرف رسید میرے ہاتھ میں آئی ہے، وہ ابھی ہفتے بعد سامان پہنچنا ہے، اب سامان کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی، اب میں یہاں اس رسید کو آگے بیچ رہا ہوں، یہ بیچنا حرام ہے، چیز میرے قبضے میں نہیں ہے، میں آگے کس طرح بیچ رہا ہوں؟ شریعت کہتی جب تیرے قبضے میں تیری ملکیت میں چیز نہ آئے تم آگے اس چیز کو نہیں بیچ سکتے۔ اور اسی طرح یہ جو سیمپل ہوتے ہیں ادویات کے، یہ انسان کو مالک نہیں بناتے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے لا فار سیل، یہ ڈاکٹر کی یا جس کے پاس بھی ہے ملکیت نہیں ہے، جب اس کی ملکیت میں چیز نہیں ہے تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اور یہ اگر بیچے گا تو یہ حرام کھائے گا۔ اور یہ لا علمی میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں جو میڈیکل کے شعبے سے متعلق ہیں، اور جو میڈیکل کے شعبے سے بہت سارے مسائل میں نے یہاں تفصیل سے لانے تھے اور وقت نہیں بچا اس کا، پرسوں آپ کے سوالات کی جب جوابات آئیں گے اس کے تفصیل کے ساتھ میں ان کو ذکر کروں گا۔ ڈاکٹر مضمون بھی اہم ہے، پرسوں تقسیم اسناد بھی ہے، اور جو یہ باقی مسائل ہیں اور بہت سارے اہم مسائل سوالات کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں وہ پرسوں میں یہاں ذکر کروں گا۔ جو چیز میری ملکیت میں نہیں ہے تو اس کو بیچ کس طرح رہا ہوں، وہ بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ جو ادویات سیمپل کی شکل میں ہوتی ہیں ان کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور اصول سمجھیں کہ چیز ملکیت میں تو آ گئی لیکن قبضے میں نہیں ہے، دو علیحدہ چیزیں۔ مثال ابھی میں نے دوائی کا دیا کہ سیمپل دوائی کا، وہ دوائی میرے قبضے میں تو آ گئی میری ملکیت میں نہیں ہے۔ اب بات دوسری ہو کے ساتھ میں کہ ملکیت بھی ہو قبضہ بھی ہو، پھر آپ اس چیز کو آگے بیچ سکتے ہیں۔